مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم، قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ذخیرہ احادیث میں سے دو پاک پیغمبر کے فرامین تلاوت کیے گئے ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کے اہل بیت کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ چند باتیں اہل بیت کے فضائل کے متعلق عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کا ترجمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور نبی کے گھر والوں، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے حضرت حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور دوسری حدیث میں حضور نے اپنی اولاد کے متعلق فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی تو گندگی کو دور فرما اور انہیں بھی کامل طور پہ پاکی نصیب فرما۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، یہ آیت اتری مدینہ منورہ کے اندر سن 9 ہجری کے اندر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات سمجھائے اور فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یکتا بنایا۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عہد فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی بیویوں کو عہد فرمایا۔ قل هو اللہ احد، یا عہد کا صیغہ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی بیویوں کا مقام اونچا کرنے کی خاطر لستن کاحد من النساء، دنیا کی ساری عورتیں مل کر نبی کی بیوی کا مقابلہ کر نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر میں رہنے کا حکم فرمایا، جاہلیت کے رسومات سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہیں گندگی سے دور رکھے اور اللہ تمہیں مکمل طور پہ پاک صاف فرما دے۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اہل بیت، اہل کا معنی ہوتا ہے والے، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ مولوی نے اپنی طرف سے بات کر دی۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 100 سال، اور حضرت سارہ کی عمر ہو گئی تھی 90 سال۔ اس وقت جبریل امین نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت حاجرہ کو جوانی میں بیٹا دیا، اللہ حضرت سارہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ حضرت سارہ تعجب کرنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہو گئی، اب بیٹا کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو فرمایا کہ آپ کی بیوی پر رحمت ہو، اللہ کی طرف سے برکت ہو۔ یہ اللہ کے اس فیصلے پر تعجب کر سکتی ہے کہ اللہ اس بڑھاپے میں نہیں دے سکتا، جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بغیر کسی باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ حضرت سارہ کو بڑھاپے کے اندر بھی بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ تو اہل بیت اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو فرمایا، حضرت ابراہیم کی بیوی کو فرمایا۔ ہمارے ہاں بھی 2 آدمی آئیں، ایک کنوارا ہو ایک شادی شدہ ہو۔ کنوارا بندہ کہے کہ میں آیا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہوں۔ شادی شدہ بندہ کہے کہ میں آیا ہوں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہوں۔
کنوارا بندہ جب بات کرتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ اپنے بہنوں کو لے کر آیا، اماں کو لے کر آیا، چچے کو، بھائیوں کو لے کر آیا۔ شادی شدہ جب کہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہوں تو ہمیں فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ اہل بیت کا پہلا مصداق جب بات شادی شدہ کی ہو تو وہ بیویاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری، اس وقت 9 ہجری تھی، آپ کی 11 بیویاں ہیں، اور اس وقت 2 بیویاں حضور کے انتقال کر چکی تھی، ایک حضرت زینب، ایک حضرت ختیجہ۔ 9 بیویاں اللہ کے نبی کی موجود تھی۔ تو قرآن نے جب اہل بیت فرمایا تو اس سے مراد من نوعن 100% کوئی شک شبہ نہیں، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں۔ اللہ نے ان کو قرآن میں اہل بیت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلاؤ۔ پھر مولوی صاحب سیدہ فاطمہ کو بلوایا، حضرت رقیہ کو بلوا لیتے، ام کلثوم کو بلوا لیتے، سیدہ زینب کو بلوا لیتے، وہ بھی تو بیٹیاں ہیں نا۔ ہم تو کہتے ہیں ایک بیٹی، تم کہتے ہو 4، تو پھر چاروں کو بلاتے حضور۔ بات ہو رہی ہے 9.5 ہجری کی، اور 8 ہجری تک حضور کی یہ تینوں پہلی صاحبزادیاں فوت ہو چکی تھی۔ حضور کی بیٹیاں ہوتی تو حضور بلاتے۔ حضرت زینب بھی فوت ہو گئی، حضرت رقیہ 2 ہجری میں فوت ہو گئی، ام کلثوم 6 ہجری میں فوت ہو گئی، سیدہ زینب 8 ہجری میں فوت ہو گئی۔ یہ بیٹیاں انتقال کر چکی تھی، اس وجہ سے حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ کو حضور نے بلوایا، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کو حضور نے بلوایا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، نبوت والی چادر سیدھی فرمائی، فرمایا اس کے نیچے آ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا شروع کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی اہل بیتی تطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، ان کو بھی تطہیر کی چادر کے اندر شامل فرما، ان کو بھی مکمل طور پہ پاک صاف فرما۔ جب یہ باتیں اور یہ دعائیں ہونے لگی تو نبی کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی، کپڑے کا کونا پکڑا، اپنی طرف کھینچا اور عرض کیا حضور میں رہ نہ جاؤں، میں آ نہ جاؤں، اسی دعا کے اندر شامل ہو جاؤں چادر کے نیچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہری رہ، تو پہلے خیر کو پہنچ چکی، تجھے تو اللہ کے قرآن نے اہل بیت فرما دیا، میں اپنی اولاد کو اہل بیت میں شامل کروا رہا ہوں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، پاک پیغمبر کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ نبی کی گھر والیاں اہل بیت ہیں قرآن کی روح سے، نبی کی اولاد اہل بیت ہے پاک پیغمبر کے فرمان کی روح سے۔ وہ بھی پاک ہیں، یہ بھی پاک ہیں، وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ اور صحابہ اہل بیت، صحابی کس کو کہتے ہیں، اہل بیت کس کو کہتے ہیں، تفصیل یاد نہ ہو تو یہ 2 جملے یاد کر لینا۔ نبی کے یارانے کو صحابی کہتے ہیں، نبی کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ نبی کا جو گھرانہ ہے، جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، وہ ساری اہل بیت۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، یہ سارے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں، اللہ کے نبی کے 5 نواسے ہیں، یہ سارے اہل بیت۔ 5 نواسے کون سے؟ ایک حضرت زینب کے بیٹے حضرت علی، یہ پہلے نواسے ہیں، ابھی حضرت حسن پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک نواسی حضرت امامہ حضرت زینب سے پیدا ہوئی، یہ بھی بڑی نواسی، پہلی نواسی، یہ بھی اہل بیت۔ حضرت رقیہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، حضرت عبداللہ، یہ بھی اہل بیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے 2 صاحبزادیاں عطا فرمائی، ایک کا نام حضرت حسن، ایک کا نام حضرت حسین، ایک کا نام حضرت محسن، یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ 2 بیٹیاں، ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام سیدہ ام کلثوم۔ سیدہ ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ، اور سیدہ زینب کربلا کی وہ چشمدید گواہ ہیں جس نے ہمیں کربلا کا سارا واقعہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کہانی اپنے ویر کی آ کر سنائی۔ وہ سیدہ زینب ہیں جس نے کربل کا سارا منظر دیکھا اور ہمیں آ کر بتایا، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ نبی کا خاندان سارا اہل بیت ہے، نواسے، نواسیاں، بیٹے، بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ صحابہ اہل بیت یہ آپس میں ایسے تھے جیسے شیر شکر، جیسے ایک آدمی ہے، اس کے اندر روح ہے اور اس کے اندر جسم ہے۔ روح جدا کرو، جسم مردہ ہے، جسم ختم ہو جائے، روح کی حیثیت نہیں۔ جسم روح ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے۔
صحابہ اہل بیت دونوں کے ساتھ محبت ہوگی تو اسلام مکمل ہوگا۔ اگر صحابہ اہل بیت کو تم نے جدا کر دیا، اہل بیت سے محبت کی، صحابہ سے بغض رکھا، تم نے اسلام کی روح ہی ختم کر دی۔ اگر تم نے صحابہ کی بات کی، اہل بیت سے تیرے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، اہل بیت کی محبت تیرے دل میں نہیں، تو تو نے بغیر روح کے جسم کو کیا کرنا ہے؟ پھر بھی تو نے اسلام نامکمل کر دیا۔ جیسے ایک آنکھ کی، جسے ایک چہرے کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، صحابہ اہل بیت اسلام کی دو آنکھیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھایا، سمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہر صحابی کے اندر روشنی ہے، جس سے تم چاہو راستہ حاصل کرو، ہدایت پاؤ گے۔ اور میرے اہل بیت یہ کسفینہ نوح، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہی لوگ بچے تھے جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، اس کے علاوہ دودھ پیتا بچہ لے کر بیٹھنے والی وہ نوجوان عورت بھی مری تھی، وہ آپ کے بیٹے جس نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی وہ بھی غرق ہوا تھا، بچہ وہی تھا جو نوح علیہ السلام کے بیڑے کے اندر، کشتی کے اندر سوار ہوا۔ جب فتنوں کا سیلاب آئے، بے دینی کا سیلاب آئے اور تم چاہو کہ ہم بچ جائے، پھر فرمایا کہ فوراً اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اندر سوار ہو جانا۔ ایک بندہ کشتی کے اندر سوار ہو، رات کا ٹائم ہو، کنارہ مل نہ رہا ہو، پھر وہ کشتی والے، جہازوں والے ستاروں سے راستہ حاصل کرتے ہیں، تب جا کے منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا اور صحابہ کرام کو ستاروں کی معنی سمجھ کر ان سے روشنی حاصل کرنا، صداقت کا ستارہ چمکے گا، عدالت کا ستارہ چمکے گا، سخاوت کا چمکے گا، شجاعت کا چمکے گا، ہر طرف ستارے ہوں گے، ہر ایک کے اندر روشنی ہوگی، ہر ایک کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ تمہیں رہنمائی اور ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ کامیاب وہی ہوگا جو صحابہ کے ساتھ محبت کرے، اہل بیت کی محبت کشتی کے اندر سوار ہو، صحابہ سے راستہ حاصل کرے، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ پھر مختصر کچھ اور میری بات گفتگو یاد نہ رہے اور ایک بات یاد رہے تب بھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کا یہ نہیں ہوا کہ آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد پھر سیدھا گئے کربلا کے اندر اور پھر شہید ہو گئے۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ 61 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہے، 55 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر نصیب فرمائی تھی، 55 سالوں میں پہلے 2-3 سال یاد رہے، پھر آخر میں ہجری کا شہادت کا بات یاد ہوگی اور درمیان میں بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ جس نے 25 حج کیے پیدل، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل کیے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے، حضرت حسین پیدل چل رہے تھے، منت سماجت کی کہ آپ سوار ہو جائیں، آپ سوار نہ ہوئے، حضرت عباس پیدل چلنے لگے، فرمایا نبی کا چہیتا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا شہزادہ پیدل چلے، عباس سواری پہ سوار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے جی میں کیا کروں، میں نے محبوب پیغمبر کا فرمان سنا ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے کے اندر چلتا ہے، گرد و غبار اس کے پاؤں کو، کپڑوں کو لگتی ہے، جہنم اللہ تبارک و تعالی جہنم کا دھواں بھی حرام فرما دیتے ہیں۔ مجھے 25 سال ہو گئے، ہر سال حج کرتا ہوں، الحمدللہ ہر سال پیدل حج کرتا ہوں تاکہ اللہ جنت نصیب فرما دیں۔ یہ جو 55 سال تھے، کسی سے پوچھنا کہ حضرت حسین نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں کہاں پڑھی ہیں، کس کے پیچھے پڑھی ہیں، تمہیں جواب ملے گا کہ 2.5 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، جواب ملے گا کہ 10 سال حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھی، جواب ملے گا 12 سال عثمان ذی النورین کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ معلوم ہوگا کہ ان صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو امام بنایا، امام تسلیم کیا، ان کی خلافت تسلیم کی، اور یہی محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یہ محبت صرف یک طرفہ نہیں ہے، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا، صحابہ اہل بیت کی طرفین سے اللہ تعالیٰ نے محبت فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے پاس جو یمن سے حلے آئے نا، حلے، تو آپ نے وہ جبے، وہ حلے، وہ قیمتی جبے تقسیم شروع کیے، آئے تھے سارے بڑے بڑے صحابہ کو دے دیے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے، ان کی ناپ کا کوئی حلہ نہ تھا، تو آپ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک بندے کو گھوڑے پہ سوار کیا، کہا جب تک تو نہیں آئے گا میرے حلق سے لقمہ نہیں اترنا ہے، جب تو آئے گا شہزادوں کے حلے لے کر تب جا کے عمر کو چین کی نیند آئے گی، جا اور ان شہزادوں کے لیے وہاں سے جبے منگوا۔ وہاں گیا، وہ یمن میں سپیشل جبے لیے اور جبے آ کر دیے۔ حضرت عمر نے وہ جبے حضرت حسین کو پہنائے، حضرت حسن کو پہنائے، کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔
یہ تھا ان کی محبت کا انداز کہ جب شہزادیاں آتی بیت المال میں تو شہزادوں کے لیے تسلیم کی جاتی. عثمان کہتے یہ شہزادی ہے، قیصر و کسریٰ کی شہزادی ہے. عثمان جو ہے حضرت حسین کو سجتی ہے، حضرت حسین کے نکاح کے اندر دی جائے. تو حضرت صحابہ کرام میں بڑی زبردست قسم کی عقیدت تھی، محبت تھی، اور اہل بیت کے درمیان زبردست قسم کی، کیونکہ عقیدت محبت حضور سے سیکھی تھی. اللہ کے نبی نے خود آپ نے زبان چسوائی، اپنا لعاب مبارک چسوایا جب حضرت حسین پیدا ہوئے. حضرت حسین کی پہلی گھٹی، پہلی خوراک پاک پیغمبر کا لعاب تھا. محبت کیوں نہ ہوتی کہ پاک پیغمبر نماز پڑھاتے ہیں اور نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت حسین کبھی اندر سے گزر جاتے ہیں، کبھی باہر سے گزر جاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے تھوڑی تھوڑی ٹانگیں کھول دیتے ہیں. نماز کے دوران اپنے نواسوں کا خیال کر رہے ہیں. محبوب پیغمبر نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے اندر آپ سجدے میں ہوتے ہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما آ کر پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں. شہزادوں کو چوٹ نہ آئے، اللہ کے نبی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. محبت صحابہ کو کیوں نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی اپنا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران حضرت حسن حسین چھوٹے چھوٹے چلتے ہوئے آئے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کے گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، دائیں بائیں بٹھایا اور فرمایا یا اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. محبت صحابہ کیوں نہ کرتے کہ اللہ کے نبی نے ان سے ایسی محبت فرمائی. ہلکی بودا باندھی ہو رہی تھی قمیض کے بغیر، یہ شہزادے باہر کھڑے تھے. جب وہ قطرے پانی کے لگنے لگے اللہ کے نبی بے تاب ہو گئے، فرمانے لگے کہ جلدی جاؤ اور جا کر میرے شہزادوں کو اندر لے آؤ. کہ اللہ کے نبی اتنا پریشان ہو رہے ہیں، ہلکی سی بارش ہے، بوندا باندھی ہے، بچے کھیل رہے ہیں. فرمان میرے حسین کے جسم کے اوپر یہ قطرے لگے، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے میں محمد اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہوں. اتنی محبت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے ممبر کے اوپر. خطبے کے دوران حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ 8 سال کی عمر کے تھے، وہاں سے چلتے چلتے آئے، ابوبکر صدیق کا دامن پکڑا. ابوبکر صدیق نے کہا جی بیٹا. کہا چاچا یہ میرے ابے کا ممبر ہے، میرے نانے کا ممبر ہے، یہ ممبر چھوڑ دو اور جاؤ اپنے ابے کے ممبر پہ جا کے خطبہ دو. سیدنا ابوبکر صدیق نے جملہ سنا تو پاک پیغمبر کا زمانہ یاد آ گیا. آنکھوں میں آنسو زار و قطار رونے لگے. اٹھایا حضرت حسن کو اور دائیں بٹھا دیا. کافی دیر روتے رہے. فرمایا بیٹا حسن تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا. ہمارا کوئی ممبر نہیں، ہماری کوئی شان نہیں، شوکت نہیں. اللہ نے جو عزت نصیب فرمائی ہے تیرے نانا محمد مصطفیٰ کے نالین مبارک کی برکت سے اللہ نے نصیب فرمائی ہے. ممبر بھی تمہارا، یہ مصلی بھی تمہارا، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کی برکت سے ہمیں شان نصیب فرمائی ہے. یہ محبتیں تھی جو 55 سالہ زندگی بیان کریں گے نا لوگ، کوئی بندہ مجتہد ذاکر، تو پھر امت کو پتہ چلے گا صحابہ اہل بیت کے درمیان کتنا عقیدت کا رشتہ تھا. پھر آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کربلا کا بھی عرض کریں گے. یہ باتیں بڑی محبت کے ساتھ چلتی رہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختلافات حضرت علی کے اور حضرت جو ہو رہے تھے نا بعد میں، یہ آپس میں جو جنگیں ہوئی صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر 2 بڑے سرداروں کی صلح فرمائیں گے. یہی ہوا. جو بڑی جنگ چل رہی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لی تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد. صلح کرتے ہوئے حضرت حسین نے پہلے تو مخالفت کی، لیکن بڑا بھائی تھا، اکرام احترام تھا، احترام رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر راضی ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضامندی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا. 64 لاکھ مربع میل کا حکمران شام کے اندر بڑی آبتاب کے ساتھ رہا. جب بات تب شروع ہوئی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، آپ شہید ہو گئے. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیمار ہو رہے تھے، عمر ڈھل چکی تھی، تو بیعت کی بات کی کہ میرے بعد کون خلیفۃ المسلمین بنایا جائے. آپ خلیفہ تھے اور آپ نے جب یہ بات کی تو بہت سارے شورا کے لوگ، حتیٰ کہ 40 آدمی عراق سے اور کوفے سے چل کر بڑے بڑے اثر حسوق والے پہنچ گئے مشورہ دینے. کیا ہوا جی؟ ہمارا مشورہ ہے کہ اس ٹائم آپ کا بیٹا یزید کے پلہ کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کی کرسی سنبھال سکے. یزید کو آپ بٹھائیں، یہ آپ کے پیچھے بالکل مستحق عین آپ کی خلافت سنبھالنے کا، یہ جو ہے نا وہ یہ جو ہے سنبھال لے گا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا بھی ادھر سے بھی مشورہ ادھر سے مشورہ، کوفے سے لوگ آ گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے.
اور میرے بھائیوں یزید کا اس وقت فسق فجور کوئی مشہور نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں یزید کی زندگی تو نماز والی، قرآن والی اور بڑی اچھی زندگی، جہادوں کے اندر شریک ہوئے، جنگ لڑنے والے، کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اعتراض ہوتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساروں کا مشورہ دیکھ کر یزید کو خلافت دے دی اور ان کے ہاتھ میں بیعت لینے کا حکم فرمایا۔ جب یہ بات ہوئی بیعت لینے کی خاطر کوئی ایک بندہ، پورا شام، کوفہ سے لوگ پہنچ گئے، عراق سے لوگ پہنچ گئے۔ اکثر و بیشتر کچھ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پہ خوشی سے جا کر بیعت کر لی، سوائے مکہ مدینہ کے لوگوں نے۔ بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، یہ اکابر صحابہ موجود تھے۔ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہم یزید کے ہاتھ پہ کبھی نہ بیعت کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی تشریف لائے، بات چیت ہوئی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سیدھا کہہ دیا کہ آپ نے پاک پیغمبر کا طریقہ بھی چھوڑا، حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ بھی چھوڑا، حضرت عمر کا طریقہ بھی چھوڑا، حضرت عثمان کا طریقہ بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، نہ وہ آپ کا بیٹا تھا نہ آپ کا رشتہ دار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا آدمی مقرر کیا حضرت عمر کو جس پر سب کا اتفاق تھا۔ حضرت عمر نے ایک مشورہ کمیٹی بنائی، 6 بندوں کی کمیٹی میں سب نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان ذی النورین کے بعد حضرت علی کو متفقہ حضرت عثمان نے بھی اپنے بیٹے کو خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا۔ آپ نے ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کو کمیٹی بنانی چاہیے تھی، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی تخت پہ بٹھایا، یہ خلافت ختم ہو گئی، اب یہ ملوکیت آپ نے شروع کر دی ہے، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے، آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں بیعت اب نہیں کریں گے۔ اما عائشہ صدیقہ نے سمجھایا امیر معاویہ کو، معاویہ نوجوان ہیں، اگر یہ بات نہیں مان رہے تو تم خیال کرنا نبی کا خون ہے، کوئی سختی نہ کرنا۔ سیدنا امیر معاویہ نے کہا اماں میں کیوں سختی کروں گا، مجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے ان کو کیسی شان نصیب فرمائی ہے۔ یہ چلے گئے، تحفے ہدیے بھیجتے رہے۔ جب انتقال ہونے لگا تو یزید کو جو وصیتیں کی تھی آپ اٹھائیں پڑھیں، اس کے اندر ایک وصیت یہ تھی میرا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ عراق کے لوگ حضرت حسین کو تمہارے مقابلے کے اندر لائیں گے، تمہاری جنگ ہو، تمہیں اللہ فتح نصیب فرمائے، پھر بھی اہل بیت کا احترام حرمت کا خیال کرنا، ان کا بال ٹیڑھا نہ ہو، ان کو تکلیف نہ دینا، پھر بھی ان سے صلح کی کوشش کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یکدم پاسا پلٹا، پھر یزید نے ان کو مجبور کیا، پھر جو خلیفہ تھا نا ولید، اس ولید کو مدینہ کے اندر معزول کر دیا کہ یہ بندہ کو ڈھیلا ڈالا ہے، پھر فوراً وہاں سے عمر کو بھیجا، عمر بن سعید کو۔ عمر بن سعید کو سخت قسم کا بندہ تھا کہ دیکھو حضرت حسین کو مجبور کرنا پڑے مجبور کرو، جنگ کرنی پڑے جنگ کرو، گرفتار کرنا پڑے گرفتار، ہر صورت میں میری بیعت پر اس کو راضی کرو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بات اب کچھ سختی سے ہو رہی ہے، آپ نے سارے خاندان کو لیا، مکہ کے اندر پہنچ گئے۔ مکہ کے اندر اس نے فوج بھیجی کہ جاؤ وہیں پہ پکڑ کے لے آؤ، تو لوگوں نے کہا کچھ شرم کر، سیدنا شریح نے بالخصوص کہا مکہ مکرمہ جو امن و امان کا شہر ہے، تو وہاں پر نواسہ رسول کا خون بہے گا، تو شرم نہ آئے گی، خبردار تو نے وہاں پیچھا کیا۔ بہرحال جنگ تو نہ ہو سکی، ادھر سے کوفہ والوں نے خط و کتابہ شروع کر دی کہ آئیں جی ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں، آپ اس ٹائم دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، منقبت رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شان و شوکت نصیب فرمائی ہے۔ سیدنا حسین کو ایک خط نہیں 12,000 خطوط پہنچے، 12,000 خطوط کے آپ کے نانے کا دین مٹ رہا ہے، آئیں نانے کا دین بچائیں۔ صرف خطوط نہیں، بڑے بڑے حجاج کے قافلے آ رہے تھے مکہ کے اندر، مہربانی کریں تشریف لائیں۔ ایسے حضرت حسین نہیں بس چلے گئے، پھر بھی آپ خود نہیں گئے، پھر آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پہ سیدنا مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ حالات دیکھو، حالات سازگار ہیں، یہ خط لکھ کے دے رہا ہوں، یہ خط ان کو میرا سنانا کہ میں نے حضرت حسین نے یہ خط دے کر بھیجا ہے، جو جو آدمی حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، پھر میں حضرت حسین کو وہاں سے بلاؤں گا۔ یہ خط پہنچا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر پہنچے، لوگ آتے خط پڑھتے زارو قطار روتے، ہائے حسین ہائے ہمارا حسین جان فدا قربان جائیں، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، روتے اور فوراً بیعت کرتے۔ ایک دن کے اندر آپ حیران ہوں گے،
18,000 بندوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کوفہ کے اندر بیعت کی۔ اس وقت جو والی کوفہ تھا وہ بڑا اچھا آدمی تھا اور وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ سنتا بھی رہا، وہ یزید کی طرف سے طے تھا، لیکن اس نے کہا میں نبی کے خاندان والوں سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ وہ پتہ چل گیا کہ بیعت ہو رہی ہے، پھر بھی خاموش رہا۔ پھر بعد ازاں جو ہے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے کوفے کا گورنر بھیجا تھا۔ یہ سب سے بڑا ظالم، فاسق، فاجر، یہ جب آیا نا پھر ساری کہانی خراب ہوئی۔ اس نے آ کے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اہل بیت کو شہید کیا۔ کیسے کیسے پھر یہ شہادتیں ہوئی، کیسے یہ صحابہ وہاں پہنچے، کیسے وہ لشکر پہنچے، یہاں سے ہم تفصیل اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ آج گرمی بھی ہے اور آپ حضرات کے چہرے بھی معلوم ہو رہے ہیں کہ پورا بیان سننے کے آپ موڈ میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ نا یہاں سے حضرت مسلم بن عقیل کی کہانی سے شروع کریں گے کہ کیسے بغاوت ہوئی، 18,000 بندہ اچانک کہاں چلا گیا، پھر آپ کو پتہ چل گیا تھا حضرت حسین کو حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، کیا وجہ بنی کہ پھر بھی کربلا کے اندر چلے گئے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔